اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرزندان توحید، برادران اسلام، قرآن مجید کا یہ جو مقام میں نے شروع کیا ہے، اس میں پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو مختلف مثالیں، تمثیلات کو بیان کیا تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ دنیا میں بھی دیکھا ہوگا، جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو باتیں کرتے کرتے بیچ میں کوئی نہ کوئی مثال آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مثال کے طور پر یوں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی ہی طریقے سے اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو اپنی مثالوں کے ذریعے سے اپنی بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں مثال دے کر یہ بیان کیا کہ جو منکرین توحید تھے، اہل شرک، اہل کفر اور بدعت جو تھے، وہ اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے معزز اور محترم بندوں کو اور بعض اوقات مشرک بندوں کو بھی اللہ کے برابر شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ ان کو اپنا حاجت روا، ان کو اپنا مشکل کشا، ان کو اپنا کارساز، ان کو اپنا نفع نقصان کا مالک مختار، ان کو اپنے درمیان، اللہ کے درمیان اپنا حمایتی، اپنا سفارشی بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں مثالیں دے کر سمجھایا کہ دیکھو، ان کی مثال ایسے جیسے مکھی کی ہے، مچھر کی ہے، یا مکڑی یعنی عنکبوت کی ہے۔ جس طرح مکھی حقیر سی مخلوق ہے، مچھر ہے، عنکبوت ہے، یہ کمزور سے کمزور، ناتوان سے ناتوان ہے، اسی ہی طرح تمہارے سفارشی، تمہارے حمایتی، جن کو اپنے زوم کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق، اپنے نظریے، اپنے سوچ اور فکر، اپنے نالج اور مطالعے کے مطابق سمجھتے کہ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قوت والے ہیں اور بڑی جرأت والے ہیں، جو چاہتے ہیں سو کر سکتے ہیں، جو چاہتے ہیں سو کروا سکتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مقبول ہیں، محترم ہیں، محتشم ہیں، لہٰذا ہم ان سے کہتے ہیں، یہ اللہ سے کہتے ہیں، ہمارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی میرے دربار میں ذرہ برابر بھی اتنی کوئی حیثیت وہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی،
بے شک اللہ نہیں حیا کرتے، نہیں شرم کرتے، نہیں آر محسوس کرتے کہ ان یضرب مسئلہ کوئی نہ کوئی مثال بیان کریں، اور مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کو شرم یا حیا نہیں آتی ہے۔ بے دھڑک بات کر دیتے اللہ تعالیٰ تاکہ تمہیں بات اس کی سمجھ آ سکے۔ خواہ مثال ما بعوضۃ فما فوقہا، چھوٹی ہو بڑی ہو، مچھر کی ہو، مکھی کی ہو، عنکبوت کی ہو، کوئی بھی ہو، فما فوقہا ہے۔ لیکن جو منکرین توحید تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے ان مثالیں دینے کی، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمارے معبودوں کو، ہمارے الہوں کو مکھیوں سے، مچھروں سے اور عنکبوتوں سے تشبیہ دے کے ان کی توہین، بے عزتی اور ان کی شان کے اندر کمی پیدا کر رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں تو بات ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، بات سمجھ جاؤ۔ لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جن کو اللہ کی باتوں میں یقین ہوتا ہے، جن کو اللہ کی مثالوں پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، سچی بات، حق بات وہی ہوتی ہے جو رب کی طرف سے ہوتی ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کی باتیں غلط نہیں ہوتی، اللہ کی باتیں جہالت کی، لا علمی کی نہیں ہوتی، عقل کی باتیں ہوتی ہیں، شعور کی باتیں ہوتی ہیں، ادراک، فہم اور فراست کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ منکر ہو گئے اللہ کی خالص توحید سے، اللہ کے قرآن سے، جو لوگ فتنہ انکار قرآن کرنے والے ہیں، نئی نئی چیزیں قرآن کے بارے میں پیدا کرنے والے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے، ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کئی لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ ان مثالوں کو معمولی مثال سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ گمراہی کی گھاٹی میں چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ ان مثالوں کو بہت بڑی دلیل اور سند کے طور پر سمجھتے ہیں اور وہ اس کو مان لیتے ہیں، وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اکثریت جو ہے دونوں طرف کام کر رہی ہے۔ فَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اصل میں گمراہ ضلالت میں وہی لوگ جاتے ہیں کہ جو لوگ فاسقین ہوتے ہیں، بے حکم ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں۔ ان کی شناخت، ان کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فاسق ہیں، یہ نافرمان ہے یا بے حکم ہے؟ تو فرمایا کہ پہلی نشانی تو ان کی یہ ہوتی ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں لیکن اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ روز ازل میں اللہ نے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں یا کہ نہیں؟ تو سب نے کہا تھا، چاہے وہ مسلمان ہونے والے تھے، چاہے وہ گمراہ ہونے والے تھے، چاہے ضلالت میں اور گمراہی میں چلے جانے والے تھے، چاہے شرک اور کفر کی وادی میں اپنے آپ کو ڈالنے والے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا قالوا بلا، وہاں تو اقرار کر کے آئے تھے لیکن یہاں آ کر بدل گئے۔ یہاں اللہ کے برابر میں نئے نئے معبود، نئے نئے الہ اور نئے نئے مشکل کشا، نئے نئے حاجت روا کھڑے کر لیے۔ جس کو دیکھو اس کو مشکل کشا بنا رہے ہیں، کوئی مولا علی مشکل کشا بنا رہا ہے، کوئی کسی کو بنا رہا ہے، کوئی کسی کو بنا رہا ہے۔ مشکل کشاؤں کی یہاں منڈیاں لگا رکھی ہیں، بازار سجا رکھے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں، یہ فاسق لوگوں کا کام ہے، یہ حق والوں کا شیبہ نہیں ہے، حق والوں کا خاصہ نہیں ہے، حق والوں کا یہ کام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الذین ینقضون
عہد اللہ من بعد میثاقہ بلکہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جو اللہ نے حکم دیا تھا اس حکم کو بھی توڑتے ہیں، اس کی بھی نافرمانی کر دیتے ہیں۔ عہد و پیمان تو اپنی جگہ پر رہے، احکام الہی کو بھی پامال کرتے ہیں۔ ان یوصل ویفسدون، وہ حق اور باطل کو ملا کر پیش کرتے ہیں، بات کو کھول کر واضح طور پر نہیں بیان کرتے۔ نظر اللہ بھی کہتے ہیں، نیاز حسین بھی کہتے ہیں، اللہ بھی مشکل کشا بناتے ہیں، مخلوق کو بھی مشکل کشا بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ میری زمین پر فساد پیدا کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے زمین پر یہ فساد ہے کہ شرک کیا جائے، کفر کیا جائے، بدعات اور رسومات کی جو روایاتیں ہیں ان کو اپنایا جائے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ہے یہ، اس لیے فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ ہمیشہ گھاٹے میں اور خسارے میں رہتے ہیں۔ یہ کبھی بھی یہ لوگ منافع کی بات نہیں کریں گے اور کبھی یہ لوگ صحیح بات اور حق بات کو ترجیح نہیں دیں گے۔ اب اگلی آیتوں کے اندر اللہ نے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ دنیا میں بڑے بڑے محل بنتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے بنتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں، 20 منزلیں، 30 40 50 منزلیں بلڈنگیں تیار ہو جاتی ہیں اور بڑی مضبوط ٹھوس بنیادوں پر تیار ہوتی ہیں، لیکن سب سے ہلکا، سب سے کمزور، سب سے بودا، سب سے نکما گھر اگر ہے تو مکڑی کا ہے، جسے عربی زبان میں عنکبوت کہتے ہیں۔ قرآن مجید بھی ایک سورت کا نام ہے سورہ عنکبوت ہے، اس لیے اس کا ذکر اس مکڑی کے نام سے کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، ان لوگوں کی مثال جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا دوسروں کو اپنا کارساز بناتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی مانند ہے۔ بلکہ واضح طور پر کہا کہ اولئک کالانعام، یہ جانور بن گئے ہیں، انسانیت کے دائرے سے نکل چکے ہیں، کیونکہ انسان ہو کر یہ بات نہیں کر سکتا کوئی، یہ حیوانیت کے ان کے اوپر غلبہ آ چکا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مثل العنکبوت، ان کی مثال ایک مکڑی کی ہے۔ مکڑی گھر بناتی ہے، جالا بنتی ہے، اور اس میں جب آرام کرتی کہتی میں بڑی محفوظ ہو گئی ہوں، مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھو سکے گی، میرا محل نہیں گرا سکے گی، لیکن ذرا سا ہوا کا جھونکا آیا، گھر بھی اڑ گیا اور خود بھی اڑ گئے۔ مکھی کا پنجہ لگا، مچھر کا پنجہ لگا تو اس نے گرا دیا اس کو۔ تو اتنا مضبوط ہوتا ہے گھر یہ۔ اتخذت بیتا، اس نے گھر بنا لیا۔ وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ، سب سے سست اور سب سے کمزور گھر جو ہے لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، مکڑی کا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان لوگوں کے پاس علم دین ہوتا، علم شریعت ہوتا، علم ہوتا تو یہ بات کو سمجھ سکتے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، علم سے یہ خالی ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ دنیا کے علوم اور فنون کی ڈگری ان کے پاس موجود ہوں گی، سندیں موجود ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن دین سے بیچارے خالی ہوں گے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ہے۔ آگے فرمایا کہ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، بے شک اللہ جانتا ہے جن کو اللہ کے ماں سوا یہ اپنا معبود بنا رہے ہیں اور اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ ہم کیا کر رہے، حالانکہ وہ العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اور یہ اس کے مقابل میں معبود جو مغلوب ہے، اور یہ دانا نہیں ہے، یہ ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں یہ۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ اپنی مثالوں کو بیان کرتے ہیں کن کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ یہ جانوروں کو اور حیوانوں کو مثالیں دے کر نہیں سمجھایا جاتا، اللہ انسانیت کے زمرے میں آنے والے انسانوں کو جو صحیح معنوں میں انسان ہوتے ہیں ان کو مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ،
جن کے پاس عقل ہوتی ہے اور جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کو یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، جن کے پاس عقل نہیں ہوتی، جن کے پاس علم، ادراک اور شعور، فہم و فراست ان کا نہیں ہوتا، وہ اس سے ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ اس سے دور رہا کرتے ہیں، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، نہیں مانتے ہیں۔ بلکہ اگلی آیت میں ایک دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہا کہ لوگوں ہم تمہیں ایک مثال سمجھاتے ہیں۔ کیا سمجھاتے ہیں مثال؟ وہ مثال ایسی ہے کہ تمہیں اس پہ غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ وہ مثال تمہارے حق میں کتنی مفید اور کس طرح تمہیں سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اس مثال کو مثال سمجھو، یہ نہیں کہ معمولی بات سمجھ کے نظر انداز کر لو، کہ عام انسانوں کی مثال بھی نہیں ہے، یہ تو پروردگار عالم کی مثال ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فاستمعوا لہ، اس کو سنو اور دل کے کانوں سے سنو، گہرائیوں سے سنو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تمہیں سنانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، تمہارے معبودوں کی مثال ایسے جیسے ایک مکھی ہوتی ہے۔ مکھی کی کیا حیثیت ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، مکھی جو ہے کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی، یہ خود پیدا کی ہوئی مخلوق ہے اور نہایت کمزور ہے، مسری جا سکتی ہے، ذرا سا جھٹکا لگا تو گئی، ختم۔ کہا لن یخلقوا ذبابا، یہ کچھ نہیں پیدا کر سکتی۔ یا اللہ، اگر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتی تو ٹھیک ہے، سمجھ آگے کمزور ہے، اگر زیادہ مل جائیں اور ان کا جم گھٹا بن جائے اور اجماع ہو جائے ان کا، تو پھر تو پیدا کر سکتی ہے نا۔ فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے جہان کی مکھیاں بھی جمع ہو جائیں پھر بھی یہ پیدا نہیں کر سکتی۔ کیا چیز؟ نہ مکھی پیدا کر سکتی، نہ مچھر پیدا کر سکتی ہے، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ بلکہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی جو ہے ان کے معبودان باطل کے ہاتھوں سے کچھ چیز چھین کر لے جائے تو لا یستنقذوہ، یہ مکھی سے چھڑا نہیں سکتے ہیں۔ جن کو یہ کہتے ہیں نا کہ بڑی طاقت والے ہیں ہمارے حضرت صاحب اور ہمارے بزرگ، بڑی پہنچ والے ہیں، بڑی رسائی والے ہیں، بڑی قدرتوں والے ہیں اور بڑی ہمت، جرأت اور دلیری والے ہیں، جو چاہے سو کر سکتے ہیں، جو چاہے کروا سکتے ہیں۔ فرمایا اور ظالموں، یہاں سے غور کر لو، فکر کر لو، میری مکھی ان کے کھانے کے، ان کے ہاتھوں سے، ان کے جسم سے، ان کے سامنے سے، ان کے پاس سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، چھین کے لے جائے تو لا یستنقذوہ منہ، مکھی سے تو چھڑا نہیں سکتے، چھ جائے کہ مجھ سے یہ چھڑا لیں گے۔ حالانکہ بڑے تڑلے سے یہ قوالیوں میں، وعظوں میں، نصیحتوں میں، بیانوں میں گا گا کر، بجا بجا کر، طبلے اور سرنگی کے دھنوں پہ کہتے ہیں کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں مکھی سے تو چھڑا نہیں سکتے تو میرے سے کہاں سے چھڑا سکیں گے بھائی؟ اللہ کا پکڑا نبی چھڑا لے اور نبی کا پکڑا اللہ بھی نہیں چھڑا سکتے، اتنا بے بس لاچار ہو گیا، اتنا معذور مجبور ہو گیا ہے۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی، مطلوب بھی، عابد بھی، معبود بھی، دونوں کمزور ہیں، بودے ہیں، ضعف ہیں، ضعیف ہیں، ناتوان ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور محض ہیں۔ ان میں اتنی سخت، اتنی قوت اور جرأت نہیں ہے کہ اسے چھڑا سکیں، بلکہ ما قدر اللہ حق قدرہ ہی، کاش کیا اچھا ہوتا یہ لوگ اللہ کی جیسے قدر کرنی تھی ویسی قدر کرتے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کو اپنا حاجت روا بناتے، اللہ کو اپنا مشکل کشا بناتے، اپنا کارساز بناتے، اپنا نفع نقصان کا مالک بناتے اور اللہ کو الحی القیوم بنا لیتے تو اچھا تھا۔ اس لیے کہ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ جو ہے بڑا طاقت والا ہے اور بڑا غالب ہے، قوی ہے اور عزیز ہے، اس جیسا قوی کوئی نہیں،
اس جیسا غالب کوئی نہیں، ساری مخلوق اس کے آگے کمزور ہے، ساری مخلوق اس کے آگے مغلوب ہے، لیکن اللہ کیا ہے؟ لقوی عزیز ہے۔ برادران محترم، اللہ کی توحید میں اللہ کے برابر کسی کو نہیں لایا جائے، نہ شرک کیا جائے، نہ کفر کیا جائے، نہ بدعات و رسومات کی جائے، اور ان روایاتوں کو، ان خرافات و مغلظات کو دین نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ دین کے منافی ہے اور یہ ضروریات دین کا انکار کرنے کے مترادف چیزیں ہیں۔ لہٰذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو ان حق باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔